قرآن کی سب سے بڑی پریڈکشن دی گریٹ رومن امپائر کے بارے میں تھی۔ جب سپر پاور دی گریٹ رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی، اسی ٹائم قرآن نے کہا نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ مکہ کی ایک غار میں جبریل علیہ السلام کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ اقرا کہنے سے 8 سال پہلے رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، جو کہ اس ٹائم کی 2 عظیم سپر پاورز تھی، کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور پرشین امپائر نے رومن امپائر کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آج کے دور میں امریکہ اور چائنا کے درمیان فل فلیج وار شروع ہو جائے۔ اب پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ رومن امپائر جو 1000 سال سے دنیا میں سپر پاور ہے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ رومن امپائر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، بلکہ آج تک پوری دنیا میں اسی رومن امپائر کا انفلوئنس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جولائی کو جولائی کیوں کہا جاتا ہے؟ رومن بادشاہ جولیس سیزر کی وجہ سے، جو کہ رومن امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، اور جولائی کے بعد آف کورس اگستی آتا ہے، جس کا نام رومن امپائر کے دوسرے بڑے بادشاہ کے نام پر رکھا گیا، اور رومن امپائر کے دوسرے بڑے بادشاہ کا نام اگسٹس تھا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی پلینٹس ہیں ان کے نام بھی رومن امپائر کے خداؤں کے نام پہ رکھے گئے ہیں، جیسا کہ جوپیٹر، مارس، وینس۔ رومن امپائر اسلام سے 300 سال پہلے 2 پارٹس میں بڑھ چکی تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن رومن امپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن رومن امپائر یعنی کہ بیزنٹین امپائر پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی، اور اس جنگ میں آخرکار ایسا لگ رہا تھا کہ پرشین اس رومن امپائر کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اتنا بڑا کام پرشینز کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے اگر ان کے پاس رومن امپائر کی عوام کا سپورٹ نہ ہوتا۔ جنگ سے پہلے رومن امپائر کی عوام اپنے بادشاہ اور اپنی فوج سے بالکل تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن امپائر کے بادشاہ موریس، جس کو عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کو اس کے آرمی جنرل فوکس نے تخت سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی بیوی اور اس کے 8 بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی قتل کر دیا تھا، اور ان سب کے سروں کو استنبول یعنی قسطنطینیہ میں ساری عوام کے سامنے لٹکا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کی عوام نے اپنے نئے بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی، اور جیسے ہر حاکم کرتا ہے، اس نے ان پروٹیسٹر کو بری طرح سے کرش کر دیا، اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا، تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ پھیلتے گئے۔ کیا یہ سب سنا نہیں لگتا؟ پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام ان کے بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے، اور تب اس نے اس ٹائم کا فل فائدہ اٹھایا اور رومن امپائر پر حملہ کر دیا، اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کی بہت ہی خاص پروونسز سیریا، ایجپٹ اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ تب آہستہ آہستہ رومن امپائر کی عوام اور فوج کو سمجھ آ گئی کہ فوکس سے نہ ہو پائے گا۔ تب دونوں نے افریقہ کے گورنر، جس کی عوام بہت عزت کرتی تھی، ان سے مدد مانگی۔ تب اس نے اپنا بیٹا ریکلس قسطنطینیہ میں بھیجا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، عوام اور فوج نے مل کر پچھلے بادشاہ فوکس کو ہٹا دیا اور ہیراکلس کو اپنا نیا بادشاہ بنایا، اور فوکس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب ہیراکلس بادشاہ بنا تو اسے پتہ چلا کہ 90,000 کرسچین کو مار کر فلسطین پر یہودیوں کی مدد سے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور پرشین نے فلسطین میں گھس کر کرسچین کی سب سے مقدس جگہ کو تباہ کر دیا ہے، اور کرسچین کے لیے اس مقدس جگہ کی اہمیت اتنی ہی خاص تھی جیسا کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف کی ہے، اور وہ کراس جس پر جیسس کو مارا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا کرسچین، اسے اٹھا کر پرشین اپنے کیپٹل مدین میں لے گئے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا آج کے دور میں خانہ کعبہ سے کوئی حجر اسود کو نکال کے لے جائے۔ کین یو امیجن دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ 2 سپر پاور کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، اور اس جگہ سے بہت دور مکہ کی ایک غار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام نے آتے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے پیغمبروں کو بالکل صحیح کہا، جس سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام کوئی نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ایک شاخ ہے۔ تو مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے
کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشین امپائر نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح ہم بھی آگ کو تباہ کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں اور کرسچنز کا ایک ہی حال تھا، اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا بالکل امپاسبل لگ رہا تھا۔ اور انٹینس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ روم میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ پاس والے ملک میں رومن ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس ہار کے کچھ سال بعد ہی وہ دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان شکر کر رہے ہوں گے۔ ان آیات میں دو پریڈکشن کی گئی ہیں کہ آج تو رومن ہار رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ فتح ملے گی، اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ مکہ میں ان آیات کا سب نے بہت مذاق اڑایا کہ رومن امپائر کا بچ جانا بالکل امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام کے شروع کے دنوں میں ہی قرآن پر اتنا یقین تھا، اس نے مکہ کے ایک کافر سے اس معاملے میں شرط لگا لی کہ رومنز اگر 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ اس ٹائم تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ 3 سال کے عرصے کو بڑھا کر 10 سال کر دو، اور اونٹوں کی تعداد کو 10 سے زیادہ بڑھا کر 100 کر دو۔ اس کافر نے یہ شرائط بالکل آسانی سے مانگ لیے، کیونکہ رومن کا جیتنا بالکل امپاسبل ہو چکا تھا۔ رومن امپائر اتنی بڑی سلطنت سے محدود ہو کر صرف اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا ناممکن تھا، اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی قسطنطنیہ کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا، اور آخرکار سلطنت عثمانیہ کے 21 سالہ بادشاہ محمد بن فاتح نے خشکی پر کشتیاں چلا کر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ I can't wait to tell about him. So subscribe. قسطنطنیہ جب ہر طرف سے گھر چکا تھا، تب رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس نے پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے اپنی جان کی بھیک مانگی، لیکن خسرو نے کہا ایک شرط پر، تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر تمہیں ہماری طرح آگ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو تب رومن امپائر کا بادشاہ ہیراکلس قسطنطنیہ کو چھوڑ کر بلیک سی کے راستے پرشین امپائر کی ناردرن سائڈ پر آ گیا، اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ادھر رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس نے پوپ سے مدد مانگی اور پوپ سے کہا کہ پرشین امپائر رومن امپائر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہیراکلس کو بھیجے، جس سے ہیراکلس نے پرشین امپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی، اور ہیراکلس نے پوری فورس کے ساتھ پرشین امپائر پر اٹیک کر دیا۔ کیونکہ پرشین سارے قسطنطنیہ فتح کرنے کی مہم میں تھے، تو اس وجہ سے ان کا اپنے ملک میں سیلف ڈیفنس بہت کم رہ گیا تھا۔ ہیراکلس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا، اور آخرکار اس سٹی پہنچا جو پرشین کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو کہ پرشین کا مکہ تھا۔ تب ہیراکلس نے اپنا پورا بدلہ لی اور اس سٹی کو اس طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد گیم بالکل کمپلیٹ چینج ہونے لگی۔ یہ کئی سال بعد رومن امپائر کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد رومن امپائر نے اپنی کھوئی ساکھ دوبارہ بحال کرنا شروع کر دی، اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو بدر کے مقام میں شکست دی اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے۔ قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے، اور مکہ کے اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو 100 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا وہ پیش کیے، لیکن اس وقت اسلام میں شرط لگانا حرام ہو چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ دو۔ ادھر ہیراکلس آگے بڑھتا گیا اور پرشین امپائر کے کیپٹل مدین پہنچ گیا، اور مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب پرشین کو کوئی اور چارہ نظر نہ آیا، تب خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا بھی نقصان ہوا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا حکم دیا، اور اپنی ساری فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا۔ مطلب کہ پرشین امپائر بری طرح ہار گئی۔ رومن امپائر نے اس کراس کو جو پرشین یروشلم سے بہت غرور سے لے کے گئے تھے واپس لایا، اور اسے اسی جگہ رکھا جہاں وہ پہلے موجود تھا، اور اسی سال مسلمانوں
اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ کا ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہوا، جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور قرآن نے اسے بہت بڑی فتح کہا۔ ہیراکلس اب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہیراکلس کو ایک خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تب اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے پوری رومن امپائر کو فتح کر دیا اور رومن امپائر کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور آج تک مسلمانوں سے یہ علاقے کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ See you soon. Subscribe.